الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قربانی کے لحاظ سے افضل جانور کون سا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہمیں رہنمائی ملی ہے اللہ کے پیغمبر کی احادیث سے۔ ہم آپ کو اس رہنمائی کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ قربانی کے اندر جو جانور افضل ہے، بہترین ہے، وہ کون سا ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تھے تو دو موٹے تازے صحت مند مینڈے خرید لاتے تھے اللہ کے پیغمبر، اور آگے مزید دلیل ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے، مسلمان بھی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے۔ یعنی قربانی کا جانور جو قربانی کے لیے پسند کیا جاتا ہے اسلام کے اندر، وہ جانور وہ ہے کہ جو موٹا تازہ تکڑا جانور ہو، وہ جانور قربانی کے لیے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ کچھ جانور ایسے بھی لائے جاتے ہیں قربانی کے لیے کہ جب حقیقت اگر ان کو بندہ اپنے گھر کے لیے بھی اگر رکھنے کے لیے پسند کرنا چاہے تو وہ بھی اس کو ناپسند لگیں گے اپنے گھر کے لیے۔ وہ جانور بھی بعض حضرات قربانی کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط عمل ہے، کیونکہ قربانی کا جانور جو اسلام کے اندر پسند کیا گیا ہے وہ موٹا اور اچھا جانور ہو، جس کو دیکھ کر تسر الناظرین، دیکھنے والے بھی خوش ہو جائیں کہ واقعی جانور ہے۔ لیکن انسان کی جو اصل ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے گوشت اور خون کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے تقوی چاہتا ہے، تمہارے تقوی کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ جانور اچھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اس کو خرید کر قربانی کریں، تو ایسے جانور قربانی نہ کریں جو انتہائی کمزور ہوں اور خود وہ اپنے سانس سے جانور بیزار ہوں اور آپ اس کو لا کر قربانی کے لیے رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو حکم ہے قربانی کا، اس کی بے ادبی کہی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وباللہ التوفیق، والسلام علیکم۔